خوش آمدید. آج کے قسط میں آپ کو سناؤں گا میرے پروڈیوسر صاحب کی ہاٹ فیوریٹ ٹاپک، وہ ہے پروٹوکول ڈیوٹیز. اور پروٹوکول ڈیوٹیاں اگرچہ آج کل بڑی تنقید کا شکار ہے، لیکن یہ ہے کہ پروٹوکول ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، اور فوجی منموجی کے ڈائلاگ سمجھنے ہمیشہ رہے گا. اور یہ فوجی پروٹوکول کا قصہ سن کے آپ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بڑی دیر آپ اس کو انجوائے کریں گے. لیکن اس سے پہلے دو کامنٹ شامل کروں گا. ایک تو یہ کہ راشدہ صاحبہ نے فوجی وٹے ہماری ایک قسط تھی اس کے اوپر کامنٹ کیا، اور انہوں نے لکھا کہ پیسفلی ایوری ویئر، پیسفلی فار ایور پیسفلی. تو یہ تو اب راشدہ صاحبہ ہی جانتی ہیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہی تھی پیسفلی، لیکن فوجی وٹے کی قسط آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک بڑا خاص اینگل بھی بنتا ہے کہ یہ پیسفلی وہ کیا کہنا چاہیں. دوسرا کامنٹ نذیر صاحب کا تھا، اور انہوں نے یہ کامنٹ کیا کہ دیکھیں جی، اگر آپ غور کریں تو 18 سال کی عمر میں ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے، 18 سال کی سروس کر کے 35-36 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اور جب وہ ریٹائر ہو کے گھر آتا ہے تو وہ 6 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب اپنی جو ہے وہ پینشن اس کو علیحدہ ملتی ہے، اور 6 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب اس کو پیسے ملتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بعد آپ اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نوکریاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلے تو فوجی کوٹا ہوتا تھا سرکاری ملازمتوں میں، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو اکثریت ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈز کی یا سیکیورٹی سپروائزر کی ڈیوٹی کے اوپر نظر آتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ایک سویلین کے ساتھ، تو وہ جو ان کے برابر کا ہوتا ہے وہ 60 سال کی سروس اپنی کمپلیٹ کرتا ہے، اور جب وہ گھر واپس آتا ہے تو وہ 50 لاکھ سے 60 لاکھ روپے لے کے آتا ہے. تو میں نے اس کی زیادہ تفصیلات نہیں دیکھی، لیکن ان کا نقطہ یہ تھا کہ جب آپ ساری باتیں دیکھ رہے ہوں تو یہ بھی دیکھیں کہ فوج میں اس کی سروس جو ہے کتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کتنی لمبی زندگی ہے کہ جس کے اندر اس نے دوبارہ ڈیوٹیز دینی ہے. اور پھر سیکیورٹی سپروائزرز کی اور گارڈز کی جو تنخواہیں ہیں، جو سہولتیں ہیں، وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اینی ویز آج کے قصے کے اوپر آتے ہیں، اور وہ ہے فوجی پروٹوکول. تو ہوا یوں کہ میں کپتان تھا، اور ہمارے کپتانی میں ایک خاص اینگل تھا کہ جو بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم کاکول اکیڈمی سے جب پاس آؤٹ ہوئے تو ہم سیکنڈ لیفٹیننٹ نہیں بنے، بلکہ ہم ڈائریکٹ کپتان بنے. اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، پھر آپ کہیں گے کہ تم لمبی باتیں شروع کر دیتے ہو، لیکن ہم ڈائریکٹ کپتان بنے. تو جو چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ ہم ذہنی طور پہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتے تھے، رینک ہم نے کپتان کے لگائے ہوتے تھے. تو جو دیگر افسران ہوتے تھے وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے تھے کہ نہیں یار، یہ تو مطلب اس کا تو 4-5 سال ہو چکے ہیں، یہ لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ اور پھر کپتان بنا ہے. لیکن ان کو یہ بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا، یا ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ڈائریکٹ کپتان تو نہیں ہے. تو اینی ویز اسی طرح ہم یونٹ میں پہنچے. جب یونٹ میں پہنچے تو ہماری یونٹ جو ہے اس نے ایک ایکسرسائز کے لیے کینٹ سے باہر جانا تھا. تو جب کینٹ سے باہر جانا تھا تو اسی دن کنر صاحب کو ایک خط موصول ہوا، اور خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ جی ایک افسر چاہیے پروٹوکول ڈیوٹیز کے لیے. تو کنر صاحب نے ادھر ادھر دیکھا تو کنر صاحب نے سوچا کہ یار یہ کپتان بھی ہے، اور اس میں ریکوائرمنٹ تھی 1 کیپٹن / میجر، کہ یا کپتان ہو یا میجر ہو. تو کنر صاحب نے کہا کہ یار اس طرح کرو، 2AC کو انہوں نے کہا کہ رضا کو بھیج دو. اور جناب میں 1 کپتان، مجھے پاس آؤٹ ہوئے صرف 2 ہفتے ہوئے تھے، اور میں وہاں سے جناب سیدھا مطلب ایک چھوٹی سی یونٹ سے ڈائریکٹ میں ایک سینئر کور ہیڈ کوارٹر کے اندر پہنچ گیا. اور کور ہیڈ کوارٹر کے اندر پہنچ گیا، اور وہاں پہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کہ میں صرف 2 ہفتے پہلے پاس آؤٹ ہو کے آ رہا ہوں. اور نہ کسی نے مجھ سے پوچھا، نہ میں نے کسی کو بتایا. اور میں آپ کو تواتر سے اس پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ آپ کا بھائی ایک سادہ اور معصوم انسان ہے. تو میں چلا گیا. تو جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میجر بنگش تھے کہ جو G2SD تھے، سٹاف ڈیوٹیز کہتے ہیں اس کو، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک G1 تھے کرنل صاحب، وہ توپ خانے کے تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن مجھے میجر بنگش بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، کیونکہ آگے جو میں شغل آپ کو بتاؤں گا آپ کو بھی میجر بنگش بڑے عرصے یاد رہیں گے. تو اینی ویز میں نے وہاں پہ رپورٹ کیا تو مجھے یونٹ نے ایک جیپ دے دی. میں جیسے وہاں پہ رپورٹ کیا تو میجر بنگش نے مجھے کہا کہ مڑا تم آ گئے ہو. میں نے کہا آ گئے. انہوں نے کہا یار یہ سادہ سا کام ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، میں تو یہ بتاؤں گا کون سا جرنیل آ رہا ہے، تو نے پھر سیدھا اس طرح کرنا ہے کہ وہاں پہ چلے جانا ہے ایئرپورٹ پہ، جنرل صاحب آئیں گے، تیرے پاس یہ پروٹوکول کا بلا اس کو کہتے تھے، وہ صرف ایک بیج ہوتا ہے جو آپ لیفٹ سائڈ پہ پہنتے ہیں. تو وہ میں نے کہا، مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ سر میں جنرل صاحب کو کیسے پہچانوں گا، مطلب میں نے تو ان کو نہیں دیکھا ہوا. تو انہوں نے کہا یار تو نہیں پہچانے گا مڑا، وہ تجھے پہچانے گا. تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی. امیجن کریں 2 ہفتے ہوئے مجھے پاس آؤٹ ہوئے.
میں نے کہا سر جنرل صاحب مجھے کیسے پہچانیں گے؟ تو اس نے کہا مڑا یہ پروٹوکول کا بلہ ہے نا، وہ یہ دیکھے گا تو خود ہی تو اس سے بات کر لے گا۔ تو میں نے کہا جی ٹھک ہے۔ اور مائنڈ یو، عام طور پہ پاکستان میں جب جنرل آفیسرز یا ایون عام آفیسرز بھی ٹریول کرتے ہیں تو وہ یونیفارم میں نہیں ٹریول کرتے، تو وہ سویلین کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلے جو جنرل صاحب تھے وہ کمانڈنٹ اسٹاف کالج تھے، ان کا نام تھا جنرل محمد امجد، میجر جنرل محمد امجد، بڑے سخت آدمی تھے، مایہ ناز پاکستان آرمی کے ایک جرنیل۔ تو مجھے میجر سیف اللہ بنگش نے کہا کہ مڑا جب وہ کمانڈنٹ اسٹاف کالج آ رہا ہے اس کو ریسیو کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں سیدھا وہاں سے چلا گیا ایئرپورٹ، اسلام آباد کے ایئرپورٹ پرانے والا، اور میں وہاں پہ چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے میں نے اسی طرح پاس شاس بنوایا، اور جناب یونیفارم کے اندر میں نے اپنی جیپ جو ہے وہ پارکنگ میں چھوڑی۔ اور مجھے یہ یاد ہے کہ اس وقت ان کی اسٹاف کار نہیں آئی تھی، تو میں نے ادھر ادھر چیک کیا، پتہ چلا کہ اسٹاف کار نہیں آئی۔ تو میں نے وہاں سے کال بھی کی کور ہیڈ کوارٹر میں کہ جی ان کی اسٹاف کار نہیں آئی۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میجر سیف اللہ بنگش کے ساتھ ایک اور صوبیدار صاحب تھے، تو انہوں نے کہا آ جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا آ جاتی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے کس ٹائم پہ ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے۔ تو بات ختم ہوگی۔ میں ایک بڑا سمجھدار افسر بھی تھا، تو میں نے احتیاطاً یہ کیا کہ اس زمانے میں یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، یہ اس زمانے میں پرائم منسٹر ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی، یلو کیب اسکیم۔ یلو کیب اسکیم یا عرف عام میں اس کو پیلی ٹیکسی اسکیم کہتے تھے، اور اس کے تحت لوگوں نے بہت ساری یہ ہنڈائی اور ڈیبو کی گاڑیاں لی تھیں، وہ نئی نئی گاڑیاں اس زمانے میں آئی تھیں۔ تو میں نے ایک اچھی ہنڈائی گاڑی دیکھ کے اس ڈرائیور کو کہا کہ جناب تم اس طرح کرو کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں جنرل کو لینے جا رہا ہوں اور میں لا کے اس کو اس گاڑی میں بٹھا دوں گا کیونکہ اس کی اسٹاف کار نہیں آئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ سر اتنے میں کھلوڑ نہیں دیں گے یا پولیس والے۔ تو میں نے جناب ایک دو سپاہیوں کو بلایا، میں نے کہا بھائی جنرل صاحب آ رہے ہیں، اس گاڑی میں انہوں نے جانا ہے، تو اس جو ہے نا ٹیکسی ڈرائیور کو آپ نے یہاں سے نہیں ہٹانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ساتھ میں نے اپنے وہ سینتری کو بھی کہا کہ ذرا دھیان رکھنا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں جناب سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر جب میں چلا گیا ایئرپورٹ کے، تو چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا جو پرانے والا ایئرپورٹ تھا، اب تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ایئرپورٹ ہے۔ تو میں ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا، وہاں پہ جو ارائیول تھا اس میں جو ڈومیسٹک ارائیول ہے کہ جو مقامی فلائٹیں آتی ہیں، تو وہاں سے جناب وہ فلائٹ آئی، کوئٹہ سے وہ فلائٹ آ رہی تھی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جناب اس میں سے لوگ آ رہے ہیں، میں بھی وہاں پہ اسی طرح کھڑا ہوا تھا، اور آپ کا بھائی اس ٹائم پہ ایک جوان کپتان بالکل سیدھا وردی پہنی ہوئی، پروٹوکول کا بلہ لگا ہوا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب جو ہے وہ سیدھا میری طرف آئے، اور ان کے سفید بلکہ سلور بال اور بڑے اسٹائلش انہوں نے سیٹ کیے ہوئے، ہلکا سا انہوں نے کوٹ پہنا ہوا، اور وہ سیدھا میرے پاس آئے۔ اور مجھے اچھی طرح ان کا ڈائلاگ یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ایور ہرڈ آف دا نیم امجد، کہ تم نے امجد نام کبھی سنا ہے؟ اور آپ کا بھائی، میں نے آپ کو بتایا سادہ اور معصوم، میں نے کہا جی یس سر آئی ہرڈ اٹ ٹوڈے میجر سیف اللہ بنگش ٹولڈ می۔ تو میں نے کہا جی سر میں نے آج ہی سنا ہے، اور مجھے میجر سیف اللہ بنگش نے جو ہے وہ اس کا بتایا۔ تو اس میں جنرل صاحب تھوڑے سے خوش نہیں ہوئے، ظاہر ہے کمانڈنٹ اسٹاف کالج تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سب پہچانتے ہوں گے، اور دوسرا ان کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ میری دو ہفتے کی سروس ہے، وہ سمجھتے تھے شاید میں اسٹاف کالج کے ایگزام دے رہا ہوں گا۔ تو اینی ویز انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو خیر ان کا تھوڑی دیر کے بعد سامان آ گیا، جب سامان آ گیا تو انہوں نے سامان لے لیا۔ تو اب جنرل صاحب آگے میں ان کے پیچھے پیچھے، جناب ہم دونوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور میں نے نا دور سے سپاہی کو اشارہ کیا، تو اس نے مجھے اس طرح اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹاف کار نہیں آئی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب تھا آپشن 2، اور آپشن 2 یہ تھی کہ جی جو ہنڈائی ٹیکسی آپ کے بھائی نے لگوائی ہوئی تھی، اب میں نے جنرل صاحب کو اس میں بھیجنا تھا۔ تو ہم دونوں چلتے چلتے سیدھے اس ٹیکسی کے پاس پہنچ گئے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جنرل امجد نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جی، تو میں نے کہا سر دس از یور کار۔ تو انہوں نے ٹیکسی کو دیکھا، تو انہوں نے کہا بٹ دس از اے ٹیکسی۔ تو میں نے کہا یس سر۔ تو میں نے کہا لیکن سر دس از اے برانڈ نیو ٹیکسی، اور کیا کہتے ہیں میں نے ڈرائیور کو بریف کر دیا ہے، ویری کمفرٹیبل رائڈ فار یو۔ انہوں نے کہا یار نان سینس، میں ٹیکسی کے اندر جاؤں گا؟ میں نے کہا یس سر۔ انہوں نے کہا نہیں یار میں ٹیکسی کے اندر نہیں جاؤں گا، تم بھیج دو اس کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں جناب گیا ڈرائیور کو، میں نے کہا کہ یار وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکسی میں نہیں جائیں گے تو تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا سر خواہ مخواہ تو میں نے اس کو کہا کہ یار تیری بات صحیح ہے، لیکن ابھی اوپر سے آرڈر آ گیا، ہماری مجبوری کو تو سمجھ، خیر ہے نہیں، بس میں نے اس کو تھپکی شپکی دے کے بھیج دیا، وہ چلا گیا۔ تو میں واپس آ کے کھڑا ہو گیا سر کے پاس۔ تو سر نے کہا ناؤ واٹ، کہ اب کیا؟ میں نے کہا سر ابھی آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا تم کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا سر میں تو وہ اپنی یونٹ کی جیپ پہ آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بس اسی میں چلتے ہیں، تم مجھے کور ہیڈ کوارٹر ڈراپ کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔
میں اب سر کو لے کے سیدھا ہم اپنی جیپ کے پاس، اور اگر آپ نے میرے قصے سنے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری یونٹ میں 3 گیئروں والی جیپ ہوتی تھی، جس کے اوپر جب وہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہ والی جیپ چلاؤ تو پھر وہ ڈرائیور اندر سے اشارے کر رہا تھا، اور پھر بعد میں وہ جیپ جا کے دیوار میں ٹکرا گئی، وہ قصہ آپ سن لیجیے گا۔ تو وہی انہی میں سے ایک جیپ مجھے ملی تھی، کیونکہ ساری اچھی جیپیں جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ ایکسرسائز ایریا لے گئی تھی، تو انہوں نے ظاہر اپنے کام کرنے تھے، اور یہ تو ایک فالتو ڈیوٹی تھی جس کے اوپر انہوں نے ایک کپتان داغ دیا تھا اور اس کے ساتھ ایک جیپ بھی داغ دی تھی۔ تو اس جیپ میں ایک مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ چلتی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کہیں ٹرن کرنے کے لیے یا سگنل پہ رکنے کے لیے بریک مارتے تھے تو وہ اگر اس کو ریس نہ دیں تو وہ ایک پٹاخہ مار کے بند ہو جاتی تھی۔ تو ہم یہ کرتے تھے کہ جہاں پہ بھی ہم بریک لگاتے تھے تو ہم ہن 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 اس کو جو ہے نا وہ ریس دیتے رہتے تاکہ وہ پٹاخہ مار کے بند نہ ہو، پھر اس کو سٹارٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو جنرل صاحب نے مجھ سے کہا کہ یو کین ڈرائیو، میں نے کہا یس سر آئی کین ڈرائیو، تو انہوں نے کہا کہ چلو تم چلاؤ۔ تو اب ڈرائیور پیچھے بیٹھ گیا، گن مین پیچھے بیٹھ گیا، جنرل صاحب آگے بیٹھ گئے، اور آپ کا بھائی 2 ہفتے کا کپتان وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے رائٹ ٹرن کرنا ہوتا تھا اس زمانے میں، تو جب وہاں پہ پہنچے تو میں نے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹرک ڈرائیوروں کی طرح جیپ کو ہن ہن تو جنرل صاحب نے ذرا مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا جی سر بالکل خیریت۔ تو وہ جیسی میں نے گاڑی ٹرن کر لی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ ریسیں کیوں دے رہے تھے؟ میں نے کہا سر وہ اصل میں اس جیپ میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریسیں نہیں دینا تو یہ پٹاخہ مار کے بند ہو جاتی ہے۔ جنرل صاحب سوچ رہے تھے کہ یار یہ آج کون سا دن چڑھا ہے، پہلے یہ کپتان مجھے ملا ہے، اوپر سے پیلی ٹیکسی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیپ جو ہے نا اگر ریسیں نہ دے تو یہ پٹاخہ مار کے بند ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جنرل صاحب نے اس ٹائم پہ مجھے کہا کہ دی اسٹیٹ آف ایمٹی ان یور یونٹ از ویری بیڈ، کہ جو میکینیکل ٹرانسپورٹ ہے آپ کی یونٹ میں اس کی حالت تو بڑی پتلی ہے۔ لیکن ہم کاکول اکیڈمی سے ڈائریکٹ آ رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یونٹ تو ماں ہوتی ہے، تو انہوں نے اتنی بڑی بات کی، تو میں نے کہا نو سر یہ ایک بڑی زبردست یونٹ ہے اور اس کے جوان اور یہ، اور انہوں نے کہا شٹ اپ چپ، میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ اور جناب اب ہم دونوں کرتے کراتے کور ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہوئے، اور سیدھا جا کے کور ہیڈ کوارٹر کے اندر میں نے بریک ماری۔ رستے میں چونکہ وہ سول میں تھے تو وہ مجھے کپتان دے کے انہوں نے جانے دیا، اور ہم بتاتے گئے، اور جناب وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ جیسے ہی ہم اترے تو جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ سی او ایس کا دفتر کدھر ہے؟ وہاں پہ آپ کا بھائی میں نے آپ کو بتایا سادہ اور معصوم۔ تو میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ سر سی او ایس تو یہاں پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سر وہ تو جی ایچ کیو میں بیٹھتا ہے۔ جنرل صاحب نے کہا کہ میں سی او اے ایس نہیں کہہ رہا، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں کہہ رہا، میں سی او ایس کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا سر وہ کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے، یہ جتنا کور ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کے ایک بریگیڈیئر چلاتا ہے، اس کو چیف آف اسٹاف کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا سر میں کاکول اکیڈمی سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کب؟ میں نے کہا سر یہ 2 ہفتے پہلے۔ تو انہوں نے کہا او تم کپتان کیسے ہو؟ میں نے کہا سر میں ڈائریکٹ کپتان بنا۔ اس نے کہا او مائی گاڈ اب مجھے سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد جنرل صاحب جو ہے نا وہ خوش، انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں سی او ایس کیا ہوتا ہے۔ اب جنرل صاحب آگے آگے اور آپ کا بھائی پروٹوکول افسر جو پیچھے پیچھے۔ ہم سیدھے گئے جناب، اس وقت میں پورا نام نہیں لکھتا لیکن ایک سرستی ہوتے تھے کہ جو سی او ایس تھے، تو وہاں پہ ہم ان کے دفتر میں جیسے ان کے دفتر میں داخل ہوئے تو وہ تو جناب سپرنگ کی طرح اپنی سیٹ سے اٹھے، اور انہوں نے سر سر السلام علیکم سر، اور جناب وہ جپیاں شپیاں انہوں نے سلام دعا کی۔ اور اس کے بعد جناب جنرل صاحب نے کہا کہ جی، انہوں نے کہا سر آپ کدھر؟ اس نے کہا یار بس میں ابھی ایئرپورٹ سے اترا ہوں تو میری وہ اسٹاف کار نہیں آئی تھی تو پھر یہ مل گیا۔ اور پھر جنرل صاحب نے اس کو بتایا کہ یار یہ تو بڑا زبردست بندہ ہے، اس نے میری بڑی ہیلپ کی ہے۔ اور پھر یہ سیدھا میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے سی او ایس کے دفتر میں لے جاؤ، یہ تو شکر ہے مجھے جی ایچ کیو لے کے جا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے ایک اور سی او ایس دکھاتا ہوں، تو یہ دیکھو۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے، میں بتانا بھول گیا کہ جب دفتر میں داخل ہونے لگے تو باہر لکھا ہوا تھا سی او ایس چیف آف اسٹاف۔ تو جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں سی او ایس، اے ایس نہیں سی او ایس۔ تو اینی ویز وہاں پہ ہم اندر جا کے بیٹھ گئے، تو پھر جنرل صاحب نے بتایا، تو سرستی نے مجھے کہا جو سی او ایس تھے، اور سی او ایس بڑا دبنگ بریگیڈیئر ہوتا ہے، تو وہ تو مطلب اندر سے اس کے کان سرخ ہو رہے تھے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ آپ کے بھائی 2 ہفتے کا کپتان، مجھے تو ایک ہی بندے کا نام آتا تھا۔ میں نے کہا سر وہ میجر سیف اللہ بنگیش۔ تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ تو میں جناب وہاں سے باہر نکلا،
اور باہر نکل کے میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا گیا G2SD کے دفتر میں، اور وہاں پہ جا کے میجر سیف اللہ، اس نے کہا ہاں آ گیا ہے. میں نے کہا جی سر. تو کدھر ہے جنرل؟ چھوڑا ہے. میں نے کہا نہیں سر. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سر وہ تو میرے ساتھ آ گئے ہیں. کہتے کدھر؟ میں نے کہا وہ COS کے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سر وہ اسٹاف کار نہیں آئی تھی. پھر میں نے اس نے کہا بیڑا تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا سر میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا چل چل چل. تو اتنے میں وہ انٹرکام پہ بھی کال آ گئی. تو جناب ہم سیدھا COS کے دفتر میں، وہ اس نے G2 نے پروٹوکول کے مطابق G1 کو بتایا، اور جناب ہم وہاں پہ چلے گئے. وہاں پہ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے جناب ان کے کان سرخ، اور جناب تھوڑا سا وہاں پہ نا COS نے ذرا پیار بھرے الفاظ میں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور اس کے بعد جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں یار یہ رضا بڑا زبردست تھا. تو اس نے جو ہے نا میرے لیے وہ دیکھو یلو کیب ٹیکسی بھی لگوائی تھی، اور اس کے بعد یہ اپنی جیپ میں مجھے یہاں پہ لے کے آیا خود ڈرائیو کر کے. اور آپ کے بھائی نے وہاں پہ فرمایا ایک ڈائلاگ جو غلط تھا، لیکن بہرحال اس وقت ہیٹ آف دا بیٹل میں سمجھا کہ یہ اچھا ڈائلاگ ہے. میں نے کہا سر میں نے فون بھی کیا تھا کہ جو ہے نا وہ اسٹاف کا. اس نے کہا ہاں اس سے فون بھی کیا تھا، اور یہ کیا بہرحال سر وہ بڑا دن مشکل سے کٹا. وہ جنرل صاحب کو COS نے اپنی اسٹاف کار کے اندر خود جا کے وہ چھوڑ کے آئے. ظاہر ہے انہوں نے ان کو اپولوجائز بھی کیا ہوگا کہ جناب یہ غلطی کیسے ہوئی. اس کے بعد میرا خیال ہے کافی سارے ڈنڈے ڈنڈے چلے. مجھے اس نے سیف اللہ بنگش نے، میجر سیف اللہ بنگش، مجھے نہیں معلوم سر کدھر ہیں، لیکن اس نے مجھے کہا کہ خدا کے بندے تو نے تو آج قبر میں ہی اتار دیا تھا. میں نے کہا سر میں کیا؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو میں سنبھال، جیدار افسر تھا میجر بنگش جو ہے، اس نے کہا میں اس کو سنبھال لوں گا، لیکن خدا کے بندے کوئی اس طرح کا راکٹ داغنے سے پہلے نا مجھے فون کر لیا کر. میں نے کہا میں نے آپ کو فون کیا. اس نے کہا خدا کے بندے اگلی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کرنے لگا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. بعد میں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سر امجد ریٹائر ہو گئے ایز اے لیفٹیننٹ جنرل. تو ایک دفعہ عسکری بینک کے سامنے میں ان کو ملا. تو سر بڑے نفیس، ون آف دا فائنسٹ آفیسرز آف پاکستان آرمی. تو سر میں نے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ، اس وقت میں میجر تھا، تو میں نے کہا سر اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اس طرح میں آپ کو اپنی جیپ میں لے گیا. اور جنرل صاحب نے کیا کہا تو ٹھیک ہے ابھی تک چل رہا ہے فوج کے اندر؟ میں نے کہا سر میں چل رہا ہوں. انہوں نے کہا گریٹ، میں تو سمجھا کہ تو کچھ کر چکا ہوگا. میں نے کہا نہیں سر سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. تو یہ ہے پروٹوکول ڈیوٹیز پارٹ 1. آپ کو بتایا تھا آپ کا بھائی ایک سادہ اور معصوم انسان ہے. دوسری قسط، یہ 3 قسطیں ہوں گی، 1 2 and 3. تو دوسری قسط میں آپ کو ایک اور پروٹوکول ڈیوٹی کا اپنا کیا کہوں کہ ایک جو ہے شغل سناؤں گا. اور تیسری قسط میں مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کریں گے کہ فوجی من موجی تیری عظمت کو سلام. اینی ویز یہ تھا فوجی پروٹوکول کا شغل جو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان بحریہ نے 350 کلومیٹر پہ فائر کرنے والے بیلسٹک میسائل کا کامیاب تجربہ کیا. اور ایڈمرل نوید اشرف نے اور ان کے ساتھ پاکستان بحریہ کے سینئر افسران نے یہ ڈیمانسٹریشن دیکھا، اور اس کے ساتھ جو سائنسدان، انجینئرز، ٹیکنیشینز، باقی دیگر لوگ جو تھے وہ بھی اس موقع کے اوپر موجود تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا کامیاب تجربہ ہوا، اور پاکستان بحریہ کی صلاحیت میں بڑا زبردست اضافہ ہوا. آخری بات، امریکہ سے بڑی خبر. امریکہ کا انتخاب تھا، امریکہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ سلیکٹ کر لیا. امریکہ بہت بڑا ملک ہے، سب پہ اثر ہوتا ہے، لیکن وہ امریکہ کے صدر ہیں، اور امریکہ کے لوگ، امریکہ کے مسائل ان کے لیے فوقیت ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں. تو اینی ویز یہ تھا آج کا پروگرام. نیکسٹ قسط بالکل نہ مس کیجیے گا. لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. ہماری قسطیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. فوجی پروٹوکول پارٹ 2 میں اگین میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا زبردست شغل ہے، تو ضرور دیکھیے گا ہماری اگلی ایپیسوڈ.